بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ جس وقت کسی دوسرے ملک میں چاند دیکھا جائے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام یوسف اور امام محمد تینوں نے مل کے کتابیں لکھی ہیں 6۔ ان کو کہتے ہیں ظاہر و روایت کی کتابیں۔ حنفی سنی حنفی مذہب کی بنیاد وہ کتابیں ہیں۔ جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، سیر الکبیر ہے، سیر الصغیر ہے اور زیادات 6 کتابیں ہیں۔ ان تینوں نے مل کے لکھی ہیں، ان کو کہتے ہیں ظاہر و روایت۔ اور ظاہر و روایت میں کوئی بات آ جائے تو امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگردوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر و روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں یلزم آل المشرق برؤیت آل المغرب، اگر مشرق میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں اور مغرب والے لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے، اس پر شہادت گزر گئی ہے اور قضائے قاضی سے وہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو ان پر جو واجب ہو جائے گا جو مشرق میں رہتے ہیں۔ مغرب کے چاند دیکھنے پر مشرق والوں میں یہ جو زیادہ یہ 6 کتابیں ہیں ظاہر و روایت کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ان کو کہتے ہیں یہ امام حنیفہ، امام محمد، امام یوسف، ان تینوں نے مل کے لکھی ہیں۔ امام حنیفہ اکیلے ہوں تو امام اعظم ہیں، ان کے ساتھ دونوں یہ ملے ہوئے ہوں تو یہ صاحبین ہیں، اور اگر یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں تو طرفین ہیں۔ اگر امام یوسف اور امام ابو حنیفہ اکٹھے ہوں تو ان کا نام ہے شیخین، کیونکہ عمر میں بڑے تھے۔ تو اس مناسبت سے ان روایتوں کی حیثیت بڑی واضح طور پر معتبر ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہ لا عبرۃ لاختلاف المطالع، مختلف ملکوں میں چاند دیکھے جانے کے پر مختلف حکم نہیں ہو سکتے، یہ روایت غیر معتبر ہے۔ اور انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے کہ جو اختلاف مطالع معتبر ہے وہ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الفضل بنت الحارث نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کسی کام سے۔ وہ وہاں گئے اور وہاں چاند دیکھا گیا، اور واپس آ کے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بتلایا کہ یہ ہم نے فلاں تاریخ کو چاند دیکھا تھا، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ رکھا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں عمل کیا کہ اس کا مطلع اور تھا، مدینہ شریف کا مطلع اور ہے۔ اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے، وہ اس وجہ سے عمل اس پر ترک نہیں کیا کہ متنوں کا اختلاف تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ جو فیصلہ یہ ہے کہ کسی جگہ بھی دیکھا جائے شہادتوں سے ثابت ہو جائے، وہ ثقہ راویوں سے ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ تم صوموا لرؤیتہ وافطروا برؤیتہ وان غم علیکم فاکملوا 30، کہ اگر تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ چھوڑو، اور اگر ابر آلود ہو مطلع تو پھر تم ماہ شعبان کے 30 روزے پورے کر لیا کرو، ماہ رمضان کے 30 روزے پورے کر لیا کرو۔ تو اتنا چاند دیکھے بغیر نہ روزہ رکھنا ہے نہ چھوڑنا ہے۔ تو چونکہ یہ غیر ثقہ راوی تھے تو غیر ثقہ راوی کی زیادت ثقہ کے مقابلے میں معتبر نہیں ہوتی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ اس میں خبر تھی، چاند میں شہادت چاہیے، یہ وہ نہیں کہہ سکے کہ وہاں کوئی شہادت گزری تھی اس کے مطابق فیصلہ ہوا تھا۔ جس وقت چاند دیکھا جائے تو اس وقت فیصلہ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ آئندہ جمعہ میں کتابیں بھی ساتھ لاؤں گا، عبارتیں بھی پڑھ کے بتلاؤں گا کہ اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر جو لکھا ہے، دیوبندیوں کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ساتھ لاؤں گا، وہ میں نے ساری کلیکشن کی ہوئی ہے، کہ اس کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ یا یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا وہ اس وقت کے قاضی یا ریلائیبل عالم دین جو علم
فقہ سے آشنا ہو، اس کے سامنے جا کے شہادت دی ہو، وہ شہادت کے مطابق فیصلہ کرے تو پھر فیصلے کی خبر پھیلائی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو آدمی ایسے ہوں جو وہاں سے شہادت لے کے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، وہ کہیں کہ ہم نے خود دیکھا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خبر مستفیض ہو۔ خبر مستفیض کس بات کا نام ہے؟ اتنے لوگ اس کو بیان کریں کہ آدمی کی عقل کہے کہ اتنے آدمی جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تین طریقے اس کو ثابت کرنے کے۔ تو جو حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے بیان کی، نہ تو اس میں شہادت کا ذکر ہے، نہ اس میں قضائے قاضی کا ذکر ہے، اور یہ کہ وہ زیادت ہے، اضافہ ہے غیر سکہ کا، سکہ راویوں کے خلاف۔ تو غیر سکہ کی زیادت جو ہے سکہ اور مضبوط لوگوں کے مقابلے میں قابل اعتماد نہیں ہوتی، اس وجہ سے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ وگرنہ اعلی مشرق کے دیکھنے سے اعلی مغرب پر روزے فرض ہو جاتے ہیں یا عید واجب ہو جاتی ہے، اختلاف مطالعے کے باوجود۔ تو اس مناسبت سے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، وگرنہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ظاہر اور روایت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تین طریقے بتلائے نا، قضائے قاضی، یا وہاں سے دو گواہ آ کر کے شہادت دیں، یا یہ کہ خبر مستفیض ہو۔ خبر مستفیض کافی ساری جماعتیں وہاں سے آئیں جو سارے متفقہ طور پر کہیں کہ ہم نے وہاں دیکھا تھا، یا یہ سب لوگوں نے وہاں عید کی تھی، ہمارے سامنے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ وہ شہادت علی شہادت دیں تو بھی درست ہے، ہمارے سامنے شہادت گزری تھی، ہم اس کے گواہ ہیں، اس کو کہتے ہیں شہادت علی شہادت۔ تو شہادت علی شہادت بھی درست ہے اور قضائے قاضی کا فیصلہ بھی درست ہے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي